بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان ایک کتاب کے تعلق سے ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنہ ہیں، اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے۔ آج جو میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں 800 درود کا یہ گلدستہ ہے، یہ کتاب دلائل الخیرات شریف، اور اس کے مصنف رائٹر ہیں حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی مراکشی۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور یہ اپنے اس کتاب کی وجہ تالیف میں فرماتے ہیں، یعنی بہت اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ 800 درود شریف کا گلدستہ ہے۔ تو یہ واقعہ یوں ہے کہ یہ ایک کنویں کے پاس ان کا گزر ہوتا ہے، تو پانی کی تلاش میں وضو کے لیے یہ وہاں کوئی برتن نہیں ملتا، تو ایک بچی وہیں پاس ایک گھر میں ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کا بڑا نام سنا تھا، تو آپ یہاں سے پانی نہیں نکال سکتے؟ تو اس کتاب میں وہ واقعہ بھی درج ہے کہ اس بچی نے اپنا لعاب ڈالا، تو جب لعاب اس کنویں کے اندر ڈالا تو کنواں ابل کر اوپر آیا، انہوں نے وضو کیا، تو پوچھا یہ چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے حاصل ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ درود پاک جو میں نبی علیہ السلام پر پڑھتی ہوں، اس کی کثرت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام مجھے عطا کیا۔ تو پھر اس کے بعد ان بزرگوں نے، یعنی امام جزولی نے یہ عہد کیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا کہ جس کے اندر اکثریت کے ساتھ یعنی درودوں کو کوٹ کروں گا۔ تو ان نے یہ کتاب لکھی، ماشاءاللہ بہت خزانہ ہے، اس کے برکات ہم نے بھی حاصل کی ہیں بندہ ناچیز نے۔ وہ بھی مختصر واقعہ میں آپ کے سامنے، یعنی تحدیث نعمت کے طور پر، یہ نہ کہ کوئی فخر طور پر، ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نظر عنایت تھی۔ یوں ہوا کہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں جب میں زیر تعلیم تھا، میرا 2 بجے تک کا ایک شیڈول تھا، اس میں آپ نے ویسے بھی یوٹیوب پہ دیکھا، یہ دلائل الخیرات شریف میرے وظیفے میں تھے، اور 6 مہینہ مسلسل میں نے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں تعلیم کے ساتھ اس کا وظیفہ کیا الحمدللہ۔ تو ایک بار ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ اچھے عالم دین ہیں، راشد علیمی صاحب، مولانا راشد علیمی، ایسے بات چلی آپس میں ساتھیوں میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا حضرت علامہ مفتی کمال احمد علیمی جو علیمیہ کے ایک موقر استاذ ہیں، تو کہ ان نے طلبہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا کرنا چاہیے طالب علم کے طور پر؟ انہوں نے کہا کہ فرائض پر زیادہ، یعنی فرائض ہونے چاہیے، فوکس اس پر ہونا چاہیے، اور زیادہ وظائف یہ چیزیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے طالب علم کے دور میں، اس لیے کہ انسان یہ وظیفہ ہی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ اس پہ زیادہ غور کریں۔ تو وہ بات جب میرے کانوں میں پڑی تو ایک استاذ کی یعنی مشورے پر میں نے پھر اس کا وظیفہ چھوڑا، کیونکہ یہ مجھے بھاری بھی پڑ رہا تھا، اس کے لیے پرہیز بھی بڑی ہوتی ہے، تو یہ مسلسل ایک ہفتے کے وظائف ہوتے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ اس کو میں پورا کیا کرتا تھا، اس کی برکات بھی میں نے دیکھی، تو اس وقت میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اب تو فارغ ہونے کے بعد اور زیادہ مصروفیات تدریسی ہیں اور بھی، اس لیے اس کا وظیفہ نہ ہو سکا، اور ساتھ ہی اس کتاب میں جو درود ہیں اس کو کرنے کے لیے ایک تسلسل ہے، یعنی پورا ہفتہ کا ایک شیڈول بنا ہوا ہے، پھر پرہیز بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، تو اس کو میں پھر نہیں اپنے وظائف میں لا سکا، لیکن بیچ میں کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے تو نظر بھی اس پر کی جاتی ہے۔ تو یہ کتاب ہے، جو فارغ البال ہوں یعنی عام لوگ، وہ اس کو ضرور اپنے وظائف میں رکھیں، بہت برکتوں والی دلائل الخیرات شریف، اس کے اندر یعنی کتنا 800 درود شریف کا مجموعہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اپنے نیکوں میں ہمارا بھی شمار کرے گنہگاروں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔